بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، پچھلی بار ہم نے کون سا ٹاپک کیا تھا؟ اولو العزم انبیاء، ہے نا؟ سب کو یاد ہے اولو العزم انبیاء ہم نے کیا کہا تھا؟ اولو العزم انبیاء کون ہوتے ہیں؟ اولو العزم انبیاء بڑے نبی، اللہ نے جو 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہدایت کے لیے، اس میں سے 313 کو رسول بنایا، اور پھر 5 بڑے نبی تھے، یعنی جن کی ویلیو زیادہ تھی، ٹھیک ہے، ان کی قربانیاں زیادہ تھیں، ان کے معجزات تھے، اور ان کو اللہ نے شریعت عطا کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو 5 ہم نے نام کیے تھے وہ کون سے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے ایک درود پڑھیں جلدی سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو پچھلی بار ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری سنی تھی، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سنیں گے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ہمیں کافی سٹوریز پتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، آج سب سے پہلے زمزم کی سٹوری سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آج سے 4000 ایئرس پہلے، 4000 ایئرس پہلے شام جو کنٹری ہے، وہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اور اس وقت کا جو بہت ظالم بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، اور پھر بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اور اس ظالم بادشاہ کو بھی لوگ سجدہ کرتے تھے۔ اس ظالم بادشاہ کا نام نمرود تھا، ہم میں سے بچوں نے نام سنا ہوگا، مجھے لگتا ہے بہت سارے بچوں نے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب آپ کو پتہ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت اچھے بندے تھے، اور جو جتنا اچھا ہوتا ہے نا، اللہ میاں اس کے ٹیسٹ بھی اتنے لیتے ہیں، اور جتنا زیادہ انسان اور اچھا ہوتا جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ بھی زیادہ ڈیفیکلٹ اور مشکل والے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ ان سارے ٹیسٹوں میں فل مارکس لیتے جاتے ہیں، تو وہ اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے اور زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں، اور جنت میں ان کے لیے اور زیادہ نعمتیں اور زیادہ چیزیں تیار کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایسا تھا، اللہ نے حضرت ابراہیم کے بہت ٹیسٹ لیے۔ اس میں سے ایک ٹیسٹ اللہ نے کیا لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت عرصے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے وہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ مکہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ خدا کا جب حکم ملا تو وہ اپنی وائف حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے جو کہ بالکل بیبی تھے اس وقت، انہیں لے کر اور مکے کی طرف چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیبی تھے، انہیں لے کر وہ مکے کی طرف چلے گئے۔ اب اس زمانے میں کوئی روڈز نہیں تھے، کوئی گاڑیاں نہیں تھیں، بہت مشکل سے جو ہے نا سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جاتا تھا۔ اچھا، اس وقت ہمارے یہ ارتھ پلانٹ پہ اتنے سارے لوگ بھی نہیں تھے، کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر ہر جگہ جنگل ہوتا تھا، ڈیزرٹس ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب حکم ہوا تو انہوں نے اپنی وائف اور اس چھوٹے سے بچے کو اس مکہ کے ڈیزرٹ میں چھوڑ دیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، انہیں چھوڑو اور تم واپس آ جاؤ۔ اب سوچو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا ہو رہا ہوگا، ایک ایسی ڈیزرٹ جیسی جگہ جہاں نہ کوئی رہتا ہے، نہ کوئی برڈز ہیں، نہ کوئی اینیملز ہیں، نہ کوئی پانی کی جگہ ہے، نہ یہاں کوئی کھانا ہے، کیسے اکیلے یہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ اور اتنا چھوٹا سا بچہ حضرت اسماعیل یہاں کیسے رہیں گے؟
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ٹرو مسلم تھے، ان کا ایمان بہت اسٹرانگ تھا. انہوں نے اللہ سے کوئی کویشچن نہیں پوچھا، انہوں نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اللہ میاں اس ڈیزرٹ میں کیسے اپنی وائف کو اور اتنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے جاؤں، یہ تو بھوک اور پیاس سے مر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں، ان کو کسی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی تو کیا کریں گے. کچھ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے ان کو وہاں چھوڑا اور صرف اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے حکم سے ان لوگوں کو یہاں چھوڑ آؤں، تو ان کی حفاظت کر. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے شام واپس آ گئے. اب کچھ عرصے بعد جو تھوڑا سا کھانا اور پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا یہاں، وہ کچھ ہی ڈیز میں ختم ہو گیا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بہت چھوٹے تھے، اب انہیں پیاس لگی. اب ان کی ماما بھی بہت پیاسی تھیں، لیکن اپنے چھوٹے سے بیبی کی پیاس دیکھ کر اور ان کا رونا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئیں. اب وہ جو ہے انہوں نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہے واپس آ چکے تھے، بہت پریشان تھے لیکن واپس آ چکے تھے. اب بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں تو مٹی کے علاوہ کچھ تھا نہیں. لیکن ایک جگہ ایک جیسے ٹیلا، ایک چھوٹا سا ہل جیسا بنا ہوا تھا، چھوٹا سا تو نہیں، ایک پہاڑ کہہ لو، ایک ہل کہہ لو، وہ صفا نام کا ایسا ایک ہل بنا ہوا تھا وہاں پر. تو ادھر بی بی ہاجرہ کو ایسا لگا جیسے سن کی ریز پڑ رہی تھی نا، تو ان کو ایسا لگا جیسے وہاں پانی. وہ بیچاری بھاگ بھاگ کے اپنے بیٹے کے لیے پانی لینے وہاں گئیں. بیٹے کو انہوں نے وہیں لٹایا اور پھر وہ بھاگ کر وہاں پانی لینے گئیں. لیکن جب وہاں گئیں دیکھا وہاں تو کوئی پانی نہیں تھا، وہی سینڈ، مٹی. وہاں سے انہوں نے ایک دوسری پہاڑی کی طرف دیکھا. پہاڑی نا تھوڑا بہت بڑے پہاڑ سے چھوٹے سائز کا جو ہوتا ہے نا، اس کو پہاڑی کہتے ہیں. تو ایک اور پہاڑی کچھ ڈسٹینس پہ مروا کی تھی، وہاں پر انہوں نے دور سے انہیں ایسا لگا کہ یہاں پر پانی ہے. وہ بیچاری وہاں بھاگی، لیکن وہاں جا کر بھی کوئی پانی نہیں تھا. پھر بیچاری نے واپس صفا کی طرف دیکھا، انہیں لگا وہاں پانی ہے. حالانکہ وہ وہاں جا چکی تھی، لیکن اس وقت وہ اتنی پریشان تھیں اپنے بیٹے کے لیے کہ واپس صفا کی طرف گئیں. اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے، لیکن انہیں پانی نہیں ملا. ٹھیک ہے، اب بی بی ہاجرہ بہت پریشان ہوئی. صحیح ہے، لیکن پھر انہوں نے بہت سیڈلی اپنے بچے کی طرف دیکھا. لیکن پھر کیا ہوا، انہوں نے دیکھا، اچھا بی بی ہاجرہ تھک بھی بہت گئی تھیں. انہوں نے کیا دیکھا کہ جس جگہ پر وہ چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل، مطلب وہ بہت بے چین تھے نا پیاس سے، تو اپنے پیر زمین پر مار رہے تھے. تو جس جگہ وہ اپنے پیر زمین پر رگڑ رہے تھے نا، اس ڈیزرٹ کی ڈرائی زمین سے پانی ابلنے لگا. پانی نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، ابل ابل کے نکلتا جا رہا ہے. بی بی ہاجرہ نے جلدی سے بچے کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھا اور انہیں پانی پلایا، اور اس جگہ ایک ہول بنایا جلدی جلدی تاکہ پانی اس میں جمع ہو، کیونکہ پانی نکلے ہی جا رہا تھا. لیکن پانی اتنا بڑھنے لگا کہ اس ہول سے بھی باہر نکلنے لگا. بی بی ہاجرہ کے منہ سے نکلا زم زم، یعنی رک جا. اور اسی لیے اس چشمے کا نام، اس کنویں کا نام زمزم پڑ گیا، اور اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا، یعنی زمزم کا پانی. ٹھیک ہے، اور اس طرح بی بی ہاجرہ نے بھی پانی پیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پانی پیا. اور پھر اللہ کا کیا کرم ہوا، کچھ عرصے بعد وہاں سے کچھ لوگوں کا کاروان گزرا. انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پر تو برڈز فلائی کر رہی ہیں. انہوں نے کہا اس ڈیزرٹ میں برڈز کیوں فلائی کریں گی، یہاں تو نہ کھانے کو ہے نہ پانی ہے. انہوں نے کہا ضرور یہاں کچھ ہے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے اس جگہ، تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہاں تو اتنے بڑے ڈیزرٹ میں ایک اکیلی عورت اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ، اور یہاں پر پانی اس طرح سے نکل رہا ہے. اب ان لوگوں نے بی بی ہاجرہ سے پرمیشن لی کہ ہم بھی اس میں سے پانی پی سکتے ہیں. بی بی ہاجرہ نے کہا بالکل، اور انہوں نے پانی پیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیا یہاں رہ سکتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے وہاں رہنا شروع کیا، اور وہاں گھر بنانے شروع کیے، وہاں پلانٹس لگانے شروع کیے، اور اس طرح وہاں ایک چھوٹی سی بستی اور ولیجز آباد ہونے شروع ہو گئے، اور اس طرح یہ مکہ سٹی آباد ہونا شروع ہوا.
آپ یہ سوچو کہ جب بی بی ہاجرہ اتنے عرصے پریشان ہوں گی، اس زمانے میں کوئی موبائل فون نہیں تھے، کوئی نارمل ٹیلی فون بھی نہیں تھے، کتنی بی بی ہاجرہ پریشان تھیں، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا نہیں سکتی تھیں. کیسے بتائیں انہیں؟ حضرت ابراہیم شام میں تھے، بی بی ہاجرہ مکہ میں تھیں، کیسے انہیں بتاتی کہ انہیں کتنی پریشانی ہے، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے کتنے، وہ بھی نہیں پتہ کر سکتے تھے کہ ان کی وائف کس حال میں ہے، ان کا بیٹا کس حال میں ہے. کون انہیں بتاتا؟ کوئی فون نہیں تھا، کوئی میسج کیسے، کچھ بھی نہیں تھا. کتنے وہ پریشان تھے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ. اور جب بہت عرصے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا اور وہ واپس مکہ آئے، تب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے. آپ نے دیکھا کتنے سال حضرت ابراہیم اپنی وائف سے اور اپنے بیٹے سے دور رہے تھے، اور اب جب وہ واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر جب حضرت ابراہیم ملے تو بہت روئے، بہت خوش ہوئے، اور پھر اللہ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ بنائیں، اور پھر انہوں نے خانہ کعبہ بنایا. لیکن آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کے ٹیسٹ یہاں پر ختم نہیں ہو گئے تھے. اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم کے بہت سارے بڑے بڑے ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور ان ٹیسٹوں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن میں آپ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل بتاؤں کہ اتنے سارے ٹیسٹ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے پاس کیے اور فل مارکس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا فرینڈ کہا. انہیں ٹائٹل ملا خلیل اللہ، یعنی فرینڈ آف اللہ. سوچو، اللہ کا دوست، کتنی بڑی بات ہے نا. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی اور بہت کچھ سال گزر گئے تو لوگوں کے گناہ واپس بہت سارے ہو گئے، اور اتنے سارے ہو گئے تھے کہ اللہ نے پنشمنٹ کے طور پر آب زمزم کا ویل بالکل ڈرائی کر دیا تھا. وہ جو کنواں تھا جس سے زمزم کا پانی ابلتا تھا، ایک معجزے کی طرح نکلتا ہی رہتا تھا، ختم ہی نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کے حکم سے ڈرائی ہو گیا. ایسا ڈرائی ہو گیا کہ اس میں سے بالکل پانی نہیں نکلتا تھا، اور سارے وہاں جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی، اور بہت عرصہ، بہت سال گزر گئے، اور لوگ زمزم کے بارے میں بالکل بھول ہی گئے تھے. اور پھر بہت سال گزرنے کے بعد جب وہ ٹائم آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا ٹائم تھا، انہیں ڈریمز میں یہ حکم ہوا کہ وہ ایک جگہ کو کھودیں، اور انہوں نے پھر اس جگہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کھودا. ڈگنگ کی 3 دن کی محنت کی ڈگنگ کے بعد وہاں سے آب زمزم کا جو پانی ہے وہ پھر سے ابلنے لگا، اور پھر اس ویل کو، اس کنویں کو حضرت عبد المطلب نے اور اچھے سے پکا کروایا. اچھا، یہ ایک اور بڑے مزے کی سٹوری ہے کہ کس طرح سے وہ ویل نکلا تھا، اور مکے کے دوسرے لوگوں نے کیسے حضرت عبد المطلب کو پریشان کیا تھا. لیکن حضرت عبد المطلب کتنے اچھے تھے، اور پھر اس ویل کو لے کر کتنا جھگڑا انہوں نے کرنے کی کوشش کی ان برے لوگوں نے، اور کیسے حضرت عبد المطلب کی نیکی کی وجہ سے انہیں اللہ نے اس ویل کا مالک بنا دیا. تو یہ ایک اور الگ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عبد المطلب کے ٹائم کو بھی اب 1400 ایئر سے زیادہ گزر چکا ہے. کتنا؟ 1400 ایئر سے زیادہ. اور ابھی تک وہ زمزم کا پانی اسی طرح اللہ کا معجزہ زمین سے ابلتا ہی جا رہا ہے. آج بھی مکہ سٹی کے لوگ سارے کے سارے آب زمزم پیتے رہتے ہیں، لیکن وہ پانی ختم بھی نہیں ہوتا اور کم بھی نہیں ہوتا، اور اتنا بھی نہیں ہو جاتا کہ فلڈ آ جائے یا سیلاب آ جائے. کتنی قدرت ہے نا اللہ کی. اتنے لوگ حج پر جاتے ہیں، اتنا آب زمزم پیتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، کتنے عمرہ پہ جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں. سارا سٹی پورا وقت، پورا سال، ہر وقت یہ پانی پیتا ہے، لیکن وہ پانی ختم بھی نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے یہ پانی کوئی نارمل واٹر نہیں ہے، یہ بہت سپر واٹر ہے. اس میں بہت ساری بیماریوں کی، اس میں بلکہ ہر بیماری کی شفا ہے. ظاہر ہے یہ اللہ کا معجزہ ہے. نبی کے پیروں، جہاں پر نبی حضرت اسماعیل اپنے پیر رگڑ رہے تھے، وہاں سے نکلا ہے. تو یہ بہت زیادہ ونڈرفل پانی ہے.
لوگ اس کو اسی لیے بھر بھر کے لاتے ہیں, سب کو بانٹتے ہیں کہ اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک ہے. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.